قوم اور ملت کے غیور نوجوانوں، مسلمانوں کا مستقبل تم ہو اور تم کو یہ برائیوں کو روکنا ہے۔ اگر کوئی قتل کر رہا ہے تو یاد رکھو آقا نے فرمایا کہ ہم سے نہیں ہے، جو برائیاں کرتا آقا نے فرمایا کہ ہم سے نہیں ہے، ہم سے نہیں ہے۔ جو قتل کر رہا ہے یاد رکھو حشر کے میدان میں سب سے پہلے فیصلہ اللہ اس کا کرے گا جس کا تم نے ناحق قتل کیا۔ رب کائنات جج ہوگا۔ آج کے زمانے کا کوئی ایڈوکیٹ، کوئی وکیل نہیں ہوگا تم کو بچانے کے لیے۔ اللہ کے سامنے وہ مقتول کھڑا ہو کر کہے گا اللہ اس نے مجھے مارا تھا، میری جان لی تھی، تو اللہ کے سامنے تم کیا کرو گے؟ آج تم بچ جاؤ گے اپنی طاقت یا اپنے انفلوئنس پر، مگر اللہ کے سامنے تو حساب ہوگا نا۔ ایک قتل کرتا ہے تو ایک بیوی بیوہ ہو جاتی ہے، بچے یتیم ہو جاتے ہیں، اور ضعیف ماں باپ اپنی بڑھاپے کا سہارا کھو دیتے ہیں۔ شرم آنی چاہیے ان ظالموں کو، شرم آنی چاہیے ان لوگوں کو بھی کہ اگر کسی کا قتل ہو رہا ہے تو آپ فون نکال کے ریکارڈنگ کر رہے ہیں، ریکارڈنگ کر رہے ہیں، 3 مار رہا، 4 مار رہا۔ دیکھیں اس کو میں وائرل کرتا ہوں، ارے وہ سیل فون اٹھا کے ظالم پہ مارتے سر پہ کم سے کم تو ڈر جاتے یہ تمام بزدل لوگ، مگر ریکارڈنگ کرنے کا شوق ہے۔ مر رہا ہے، چاقو چلا رہا ہے، انہیں ریکارڈنگ کرنا پہلے۔ یاد رکھو جو قتل کر رہے ہیں تم کو اللہ کے پاس جواب دینا ہے۔ کوئی اس وقت نہ جج نہ کوئی وکیل بچائے گا، اللہ حساب کرے گا۔ اور بچو، سب سے پہلے قیامت میں حساب کتاب ناحق کسی کے قتل کرنے والے کا ہوگا۔ نوجوانوں، دوسری تیسری چیز، بچاؤ اپنے آپ کو شراب سے، بچاؤ اپنے آپ کو ڈرگز سے، بچاؤ اپنے آپ کو گانجے سے، یہ وائٹنر سے۔ تم میرا مستقبل ہو، اگر تم ہی سٹا مار کے سو گئے تو پھر کیا ہوگا؟ نہیں، یہ نہیں ہے۔ دیکھیں آپ، اگر تم سٹا مار کر سو جاؤ گے تو زمانہ تم پر چل کر چلا جائے گا، تم کو لاش بنا دے گا۔ تم مسلمانوں کے اسلام کی دیوار ہو، یاد رکھو نوجوانوں، اگر دیوار گر جائے گی تو مخالف اسلام طاقتیں اس کو راستہ بنائیں گی۔ تم کیسے پیو گے شراب، تم کیسے پیو گے گانجا، تم کیسے پیو گے وائٹنر؟ تم اس لیے پی رہے ہو کیونکہ تم عشق مصطفیٰ میں دیوانے نہیں ہو۔ اگر تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں دیوانے ہو جاؤ گے تو وہی نشہ تم کو دین اور دنیا میں کامیاب کر دے گا۔ مگر تمہارے دل میں کیا ہے؟ وائٹنر ہے، گانجا ہے۔ میرے عزیز دوستوں، نوجوانوں، بچو ان برائیوں سے۔ تم قوم کا مستقبل ہو، تم کو ٹھہرنا ہے، تم کو سینہ تان کر ٹھہرنا ہے، اپنی ماں کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے غریبوں کے لیے، مظلوموں کے لیے۔ اگر تم اپنی جوانی کو ان برائیوں میں برباد کرو گے تو پھر کیا رہ جائے گا؟ بتاؤ، تم تو ایک انسان کہلانے کی لائق نہیں ہوگے۔ چوتھی چیز، زنا سے بچو، زنا سے بچو۔ میں کئی نوجوانوں سے پوچھتا ہوں اور بولتے کہ ہم کو ان سے محبت ہو گئی۔ بچہ بھی بولتا، بچی بھی بولتی، تو میں ان کو بولتا ہوں جا کے شادی کرو نا۔ جاؤ اپنے ماں باپ سے جا کر کہو کہ اماں ابا مجھے ان سے محبت ہو چکی ہے، میں شادی کرنا چاہتا ہوں یا کرنا چاہتی ہوں۔ ماں باپ کا بھی کام یہ ہے، اگر اولاد آ کر بول رہی ہے تو ذرا سنو اس کو۔ اگر وہ کہہ رہا ہے کہ اماں میں روزے رکھا، اپنی نفسانی خواہشات کو پر کنٹرول کرنے کے لیے نہیں ہو رہا، میں شادی کرنا چاہتا ہوں، تو ماں باپ کا کام ہے اس پر غور کریں۔ اور اگر وہ بیٹا یا ان کی جو بچی ہے اگر نیک ہے تو بری بات کیا ہے؟ بری بات کیا ہے؟ سننا چاہیے، اور یہ ماں باپ کو بھی سمجھنا چاہیے کہ زمانہ بدل گیا، یہ 2021 ہے، 1969 نہیں ہے۔ یہ ان ماں باپ کو بھی دیکھنا چاہیے حالات کیا ہیں۔ تو زنا سے بچو، اور اگر شادی کرنا اگر تم میں ہے، تم برداشت بیوی کو سنبھال سکتے، کیونکہ یاد رکھو اسلام میں ذمہ داری شوہر کی ہوتی، بیوی کی نہیں ہوتی۔
तुम अगर घर चला सकते, बीवी की जिम्मेदारी खाना पकाना भी नहीं, मैं फिर से कह रहा हूं, मुफ्ती साहब बैठे, दोनों पूछ लो जाकर मैं जाने के बाद, बीवी की जिम्मेदारी खाना पकाना नहीं है, बीवी की जिम्मेदारी शौहर के घर की इज्जत को बचाना है। अगर इश्क हो गया जो बोलते ना, तो जाओ शादी करो, उनके मां बाप के पास जाओ, बोलो कि हां, और मां बाप का काम ये इसको सुनना। और कुरान में अल्लाह फरमा रहा कि जिना के करीब भी मत जाओ, जिना के करीब मत जाओ। दोनों मुफ्तिया इकराम है, अनवार निजामी साहब बैठे हैं, मशाइखीन बैठे हैं, पूछ लीजिए, हम अपनी निगाहों से किसी गैर महरम को, अगर मर्द है तो गैर महरम औरत को नहीं देख सकते, अगर बच्ची है तो गैर महरम मर्द को नहीं देख सकते। हां, काम करना है वो अलग बात है, मगर देखे जा रहे हैं, देखे जा रहा है, ऐसा देख रहे कि ऐसा कुछ दिख रहा नहीं दुनिया में। कई मर्तबा मैं रोकता हूं, भाई साहब क्या कर रहे हैं आप? अरे आप है यहां पे? बोला हाँ हम है ना यहां पे, आपको देख रहे हैं, आपकी आंखों को देख रहे हम। अरे देखने वाले किसी की बेटी है वो, किसी की बीवी है ये। और याद रखो, ये देखना नहीं, ये सेलफोन देखना भी गुनाह है। तुम बोलेंगे नहीं रोड पे जा रहे थे, ये सेलफोन में भी जो बेहयाई है उससे बचो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इन चीजों पर नौजवानों आपको गौर करना है और अमल करना है। अगर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत का दावा कर रहे हैं, गुलामी का सबूत देना चाहते हैं, तो हमको एक नेक और अच्छे इंसान बनना पड़ेगा। और ये क्या है कि अगर कोई बुरखे में बच्ची जा रही तो आप अंदर से आपकी मर्दानगी में तकलीफ आती है। कैसा जा रही, उन्हें बुरखा पहन के हमारी बच्ची, रोको उसको। उन्हें बुरखा नहीं पहन के गई तो नहीं, कोई बात नहीं। और अगर मुसलमान बच्चा बच्ची को बिठा रहा तो अपना भाई है, उन्हें गुनाह नहीं, उसका गुनाह नहीं है। और आप कौन होते भाई किसी को रोकने वाले? आप होते कौन? आप क्या सऊदी अरब की पुलिस है? वो भी खत्म हो गई वहां पे। आपका काम नहीं है कानून को हाथ में लेना। खामखा रोकते, केसा बुक कर लेते। और अगर आप किसी को रोड पे रोक के जलील करेंगे, वीडियो निकालेंगे, तो बच्ची बागी हो जाती हो। मैं जानता हूं 2 केसेस में किसी ने हिमाकत की, वो बच्ची आके मेरे को बोली कि मेरे को आज से बुरखा ही नहीं पहनना है, मेरे को नमाज नहीं पढ़ना है, मैं तो चिढ़ती हूं मुसलमानों से। क्यों पूछा मैं? मेरे को जलील किए। क्या बोली बच्ची कि हां मैं गुनाह करी, इन्हों फैसला करने वाले, अल्लाह फैसला करने वाला है मेरा। और फिर उस बच्ची ने कहा कि असद साहब ये लोग गुनाह मेरे को रोक रहे ना, चलो मेरी शादी कराओ मेरे मां के पास। बहरहाल उसके जो भी चीजें थे, ये क्यों कर रहे आप? ये गलत है ये। और अगर किसी को समझाना है तो समझाने का तरीका किसी को जलील करके नहीं है। अगर मैं तुमको बेइज्जत करके बोलूंगा ये तरीका समझाने का, तो तुम खामोश हो जाएंगे। ठीक है, ये एमपी है, दिल में रख लेते आप। किसी को जलील करके नहीं समझा सकते, मोहब्बत से समझाना है, अखलाक के दायरे में रहकर समझाना है। ये काम आपको करना है। ये छोड़ो इन चीजों को। नहीं कैसा जा रहे हो उन्हें, कैसा लेके जा रहा उन्हें? अरे मेरे भाई कैसा लेके जा रहा, तो कभी अपने झांक के देखो, तुम्हारे में हर हम में कितनी गलतियां हैं, बुराइयां हैं। क्या कहा मुफ्ती साहब ने अभी इलाहाबाद के, कि अपने आप को ये समझो कि मैं सबसे कमजोर हूं, मैं सबसे बड़ा गुनाहगार हूं। कहा ना अभी उन्होंने, कि ये समझो कि मैं सबसे बड़ा गुनाहगार हूं, मुझ में खताएं हैं। और है ये तो अल्लाह का करम है कि अल्लाह हमारे गुनाहों को दुनिया के सामने नहीं लेकर आता। ये उसका करम है, उसका फजल है, सदका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। और ये जो लोग कत्ल कर रहे हैं, मैं इनसे भी और इनके तमाम लोगों से कहना चाह रहा हूं कि सरजमीन हैदराबाद के लोग आपसे अब दूरी अख्तियार करेंगे। ये कत्ल करने वाले, अरे बाप को मार दिया, क्या बेटा बाप को मार सकता है? बताओ आप, ज़ईफ बाप को मार दिए।
کیا کوئی بھائی مل کے اپنی بہن کو مار سکتا؟ بہن کو مار دیے. اچھا حد تو یہ ہو گئی کہ چندولال بارادری حیدرآباد میں ایک ہماری بہن ہماری بیٹی ایک بیٹی کو پیدا کی, دوسری حاملہ ہے, اولاد ہے, تو معلوم ہو گیا کہ پیٹ میں بیٹی ہے, اتنا تنگ کیے ساس سسرے کو خودکشی کر لی. تمہاری بہن ہے وہ, تمہاری بیٹی ہے وہ, تمہاری بیوی ہے وہ. بتاؤ اس باپ پر کیا گزرتی ہوگی, اس ماں پر کیا گزرتی ہوگی. اور یہ ہم کو یہ ساس سسرے کا جو کانسیپٹ ہے بدلنا پڑے گا. بیوی کا کام ساس کے پیر دبانا نہیں ہے, میں کھل کے کہہ رہا ہوں. بیوی کا کام ساس سسرے کی خدمت کرنا نہیں ہے. بیوی ہے تمہاری, نوکرانی نہیں ہے وہ, تمہارا کام ہے, تمہاری ماں ہے, تمہارا باپ ہے, تمہاری خدمت کرنا یہ تمہارا کام ہے, بیوی کا کام نہیں ہے. پوچھو ان مفتیاء کرام سے بیٹھے ہوئے جانے کے بعد, نہیں بیوی, ارے کیوں نہیں بن رہی بھائی تیری؟ نہیں ہماری بیوی اور اماں کے پیر نہیں دباتی. ہمارے باوا ہے تو چائے بنا کے, ارے کیوں بھائی, وہ اگر کر رہی ہے تو اس کے لیے ثواب ہے, مگر نہیں, ذمہ داری ان کی ہے. ان چیزوں کو سمجھو آپ. بچیاں پڑھ رہی ہیں, بہت زیادہ پڑھی لکھی ہیں بچیاں ہماری. وہ چلے گا زمانہ, آپ کی اماں کے جیسا آپ کی بیوی نہیں ہو سکتی. میں بول رہا ہوں آپ کو, میرا تجربہ ہے, سنو میرے سے. داڑھی وائٹ ہو گئی میری, کیوں ہوئی؟ دھوپ میں پھرنے سے نہیں ہوئی, الگ طریقے سے ہوئی. میں بتا رہا ہوں, میں سمجھا رہا ہوں, کھل کے کہہ رہا ہوں. ان چیزوں کو آپ کو سمجھنا ہے. یہ معاشرے کی برائیوں کا خاتمہ کرنا ہے. کیا آپ لوگ ان چیزوں پر غور کریں گے؟ کریں گے غور؟ یا خالی یہاں سے نکل کے کان میں سے نکل گیا ان بولتے رہتے, انہیں تقریر کرنا ان کا کام ہے, اپنے کو جو کرنا ہے کریں گے. نہیں, عمل کرنا ہے. آج ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن رحمت اللہ عالمین کے جلسے میں جمع ہوئے ہیں. یہاں سے ایک نیت کرو, ایک عزم کرو. نوجوانوں, تم مستقبل ہو مسلمانوں کے, تم مستقبل ہو. اگر تم ایسا کرو گے تو پھر کیا رہے گا, کیا بچے گا بتاؤ؟ پھر کیا بچے گا بتاؤ نا. کون لڑے گا پھر؟ کون اٹھے گا؟ کون باطل طاقتوں سے مقابلہ کرے گا؟ کون فرقہ پرستوں کے خلاف ایک شیشہ پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑا ہوگا جب تم میں یہ برائیاں پیدا ہو جائیں گی؟ اس لیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں, ان تمام چیزوں پر آپ کو غور کرنا ہے. اور پھر ایک اور اہم بات, مجلس اتحاد المسلمین کے خلاف, ہمارے خلاف ہر چیز میں, یعنی صبح میں مرغی انڈا نہیں دی, نصرالدین اویسی کی وجہ سے نہیں دی, یعنی ہر چیز میں نہیں, انہوں کرے انہوں کرے انہوں کرے انہوں کرے. گھر میں ان کو کچھ ہو گیا, ارے انہوں گئے تھے اسد صاحب ہوں گے, انہوں کرے, صدر صاحب کرے ہوں گے. الیکشن لڑ رہے جا کر ہم اتر پردیش میں, یا کیوں جا رہے ہو, کیا ضرورت ہے آپ کو؟ ارے جا رہے بھائی, کیوں نہیں جانا؟ نہیں وہاں کیوں جاتے صاحب, آپ اتنی دور کا سفر کیوں کر رہے آپ بارش میں تقریر کر رہے, پورا بھگ گئے. ایک صاحب میرے کو فون کر کے بولے, میں آپ کی داسنا کی تقریر دیکھا, پورا پانی میں بھگ گئے آپ تقریر کر رہے, لوگ بھی بھگ رہے آپ کے ساتھ, یہ کیا بات ہے؟ میں بولا آپ کو کیا تکلیف ہو رہی, آپ پانی میں بھگے کیا, آپ کو پانی آیا کیا؟ ارے نہیں میں دیکھ رہا ہوں نا, کیوں جا رہے آپ پانی میں بھگ کے, آپ تقریر کر رہے, وہ لوگ بھی تھالی مار رہے, نعرے لگا رہے. میں بولا بھائی صاحب وہ دیوانوں کی ٹیم ہے, ہم بھی دیوانے, ہم پانی میں بھگ کے بات کرتے, ہم پانی میں بھی بھگتے, آگ میں بھی کودتے, تلواروں سے بھی مقابلہ کرتے, زبان سے بھی کرتے, سب سے کرتے. تم کیا کرتے؟ تم خالی صوفے پہ بیٹھ کے, اچھا اس کے بعد صوفے سے اٹھنا ہے, یوٹیوب 2 منٹ کا ویڈیو بنا دیتے, 2 منٹ کا. ہمارا دیکھو ایسا, ارے یہ زمین پہ جاؤ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جلسہ ہے,
کیا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام نہیں دیا اپنی امت کو کہ دعا بھی کرو اور میدان میں آؤ اپنی دعاؤں کو آزمانے کے لیے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید نہیں ہوئے؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے سفر میں اپنے خون میں نہانا پڑا؟ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ابھی سنا کہ صاحب بن ابی طالب میں بائیکاٹ ہوا، اونٹ کی اجڑی ڈالی گئی جس مبارک پر، صدیق اکبر کو اتنا مارا گیا کہ چہرے پر ناک نہیں دکھ رہی تھی صدیق اکبر کے۔ نواسہ رسول کو کربلا میں شہادت دینا پڑا، ایک نہیں اہل بیت کے پورے خاندان کے لوگ اپنی گردنوں کو کٹا دیے۔ اور تم بول رہے کیا کر رہے، کیوں جا رہے بھائی، کیوں خطرہ مول لے رہے آپ؟ کیا کریں گے، ضد ہے خطروں سے مقابلہ کرنے کی، خطرہ مول لے رہے؟ تم میری زندگی کی گارنٹی لیتے کیا؟ میں کل تک صبح تک زندہ رہوں گا، کوئی کسی گارنٹی نہیں لے سکتا۔ آج سے 2 دن پہلے ایک صاحب میرے کو بولے صبح دارالسلام کو آ رہا ہوں میں، آپ رہے؟ یا بولا بالکل آئیے۔ معلوم ہوا فجر کی نماز پڑھے، لیٹے، انتقال ہو گیا۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، تو اس لیے۔ اور ہمارے جو غیر مسلم دوست ہے بولتے کیا یار کیوں اتنی محنت کر رہا ہے؟ میں ان کو بولتا ہوں بھائی صاحب ہمارے پاس اونلی 1 لائف ہے، اونلی 1 لائف، ری انکارنیشن تو ہے ہی نہیں اپنے پاس۔ ایک زندگی گزارنے دو نا میرے کو، جیسا چاہتا گزارنے دو میرے کو، تم کو کیا تکلیف ہو رہی؟ مگر ان کو تکلیف ہر چیز میں۔ بہار میں الیکشن لڑے، بہت پکارے، اللہ نے کامیابی دی۔ سیمانچل کی سرزمین پہ لاکھوں سلام، اللہ نے ان کے دلوں میں مجلس کی محبت ڈال دی۔ آپ اتر پردیش میں لڑ رہے ہیں، یوگی کو ہرائیں گے، ہمارا مقصد ہے۔ مودی کو ہرائیں گے، ہمارا مقصد ہے۔ مودی کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بھارت کی پارلیمنٹ میں اگر بہادری کے ساتھ، تمام دلائل کے ساتھ اگر کوئی بولتا ہے تو اس کا نام اویسی اور امتیاز جلیل ہے۔ اب یہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا، انہوں خالی یوٹیوب 2 منٹ کا خالی 2 منٹ کا خالی، یہ نہ تو فون کرتے، فون، یہ پورے ایسے باکڑے پہلوان، یا فون یا یوٹیوب۔ ارے آؤ میدان میں آؤ۔ ہاں مجھے یہ فخر ہے کہ میرے سرزمین دکن سے میرا تعلق ہے، بالکل فخر ہے۔ ہم یہاں سے نکل کر اتر پردیش جا رہے، بہار جا رہے، مہاراشٹر جا رہے، جھارکھنڈ جا رہے، تمل ناڈو کو جا رہے، کیوں جا رہے، کس لیے جا رہے؟ ایک طرف ہے، ایک تکلیف ہے کہ ناانصافی ہو رہی ہے، انصاف ہونا چاہیے۔ اور الزامات ہم پہ لگاتے، میرے کوئی فکر نہیں، الزام لگاؤ، جتنا الزام لگاتے لگاؤ، مجھے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ تم جتنا مجھ پہ الزام لگاؤ گے اتنی شدت سے میں کام کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ جتنا تم میرے خلاف بولو گے میں اور طاقت سے کام کروں گا۔ تم جتنا پکارتے پکارو، میرے حوصلے میں، میرے عزم میں کمی آنے والی نہیں ہے۔ تم نہیں جانتے اسد الدین اویسی کو، میں سلطان صلاح الدین اویسی کا بیٹا ہوں۔ تم جتنا بولتے بول لو۔ یہ دارالسلام مجلس کو کیا ایسے ملا؟ مجلس کو ایسے ملا دارالسلام؟ پوچھو پاشا قادری سے، جب دارالسلام کے لیے عبدالواحد اویسی کو 11 سال مقدمہ لڑنا پڑا، مقدمہ جیتے تو سالار اندر آئے دارالسلام کے، گھس کے نکال کر سامان پھینکا۔ یہ عمارت انجینئرنگ کالج کی، یہ تمام عمارتیں گھر میں بیٹھنے سے بنی، کیسے بنی بتاؤ؟ جدوجہد کرنا پڑا، محنت کرنا پڑا۔ یہ عمارتیں یاد رکھو مسلمانوں، یہ تمہارے بزرگوں کے آنسوؤں کی نشانی ہے، ان کے خوابوں کی تعبیر ہے، تمہارے اتحاد کی نشانی ہے۔ اللہ اگر اس عمارتوں کے ایک عید کو زبان دے گا تو پکار پکار کر بھارت کے مسلمانوں سے کہیں گے کہ دیکھو ہم نے اس جماعت کے لیے اپنا خون پسینہ بہایا، ہم نے سیاسی طاقت کو بنایا اتحاد کے اوپر، اب تم کو کرنا ہے، اب ہم کو، اب آخر میں لگائیں گے نعرہ،
اب ہم کو وہ کام کرنا ہے. کل میں بھی مروں گا, ہم سب مریں گے, زمین کی غذا بنیں گے, حشر کا میدان ہوگا, سالار رہیں گے, ہمارے غلام غوث خان معتمد ماما رہیں گے, عبد الواحد اویسی رحمت اللہ علیہ, حبیب محمد خان ڈلازی, شیخ محمد اختر اسماعیل زبی, رحمت حسین زیدی, خواجہ ابو سعید, سید سجاد. کیسا الدین اویسی شرمندہ ہو جائے گا اس دن؟ نہیں, مجھ سے جو ہوگا میں کروں گا. جیت ہار اللہ کے ہاتھ میں ہے. کم سے کم مرنے سے پہلے تشنگی تو نہیں رہی کہ ارے میں کچھ کرنا تھا, جانا تھا. کوشش کرنا ہمارا کام ہے. دلوں کا حال اللہ جاننے والا ہے. اور یہ ہمارے پہ جو تنقید کرتے ہیں, کسی شاعر نے اچھا کہا, لکھ کر لایا ذرا, یہی تو امتحان ہے تنویر, یہی تو امتحان ہے تنویر, کس نے کس کو خوش کرنا ہے. یہی تو امتحان ہے تنویر, کس کو خوش کرنا ہے. لیکن حشر کو ہوگا معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون. حشر کو ہوگا معلوم کہ جیتا کون اور ہارا کون. اور ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ. ہم سوئے حشر چلیں گے شاہ ابرار کے ساتھ. اور قافلہ ہوگا رواں قافلے سالار کے ساتھ. یہ تو طیبہ کی محبت کا اثر ہے, ورنہ کون روتا ہے لپٹ کر در و دیوار کے ساتھ. اے مظہر ہم بھی سنیں گے کوئی نعت رنگین, گر ملاقات ہوگی شاعر دربار.